حضرات محترم، اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کہنے والے نے یوں کہا ہے کہ دن بھر غموں کی دھوپ میں جلنا پڑا ہمیں، راتوں میں شمع بن کے پگھلنا پڑا ہمیں، ہر قدم پہ جاننے والوں کی بھیڑ تھی، ہر قدم پہ بھیس بدلنا پڑا ہمیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کی ایک ایسے خطیب سے ملاقات کراتا ہوں جن کو آپ نے بارہا سنا ہے۔ یقین جانیے وہ ایسا خطیب ہے جو نڈر بولتا ہے، بے باک بولتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے، بلکہ اگر میں اپنے ذوق میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ وہ خطیب ایسا خطیب جو ظالم کے چہرے کو بے نقاب کر دینے والا اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں اخلاق سے دینے والا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عمر کے اعتبار سے کم ہو سکتی ہے ان کی عمر، مگر اللہ نے تجربات اور علمی اعتبار سے کیا ان کو نوازا ہے آپ خود محسوس کریں گے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ میں نوجوان اور معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد عادل القاسمی امام و خطیب جامع مسجد کاٹکا مظفر نگر سے ملتمس ہو، درخواست گزار ہو اور منبر نور پر تشریف لانے کے لیے آواز دے رہا ہوں۔ استقبال کرتا ہوں کچھ اس انداز میں کہ آؤ آؤ کہ رونق محفل ہو تو، آؤ آؤ کہ رونق محفل ہو تو، آؤ آؤ کہ زینت محفل ہو تو، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، میرے چمن کا جشن بہارا تمہیں سے ہے۔ مفتی محمد عادل صاحب تشریف لائیں اور اپنے قیمتی ناصحانہ خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ کروائیں۔ مجھ سبھی حضرات ایک مرتبہ زور سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اهل القرآن اهل الله وخاصته، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور باہر سے آئے ہوئے مہمانان عظام اور میرے عزیز طلبہ، الحمدللہ آپ کا یہ مسابقۃ القرآن الکریم کل سے بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور آپ حضرات کو منور کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہم سبھی کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات اس معنی کر ہے کہ ہم سب کے کرم فرما محبوب العلماء والصلحاء استاد مکرم جناب حضرت اقدس قاری محمد مبارک صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد شعبہ تجوید و قرات جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت تشریف فرما ہے، اور آپ سبھی کی خدمت میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے یہاں وہ خطابت کا شہ سوار جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہیں دو نہیں 17 یا 18 صوبوں میں جانے کا موقع عنایت فرمایا ہے، جن سے میری مراد
حضرت اقدس الحاج مفتی محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ، انشاءاللہ العزیز بہت ہی جلد آپ حضرات کے بیچ تشریف لانے والے ہیں۔ جس طرح الحمدللہ ہر سال آپ کا یہ پروگرام جامعہ عربیہ ناصر العلوم کا اپنی ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اپنا ایک وصف امتیازی رکھتا ہے، الحمدللہ اسی انداز پر، اسی ترتیب پر، اسی تنظیم پر یہ پروگرام چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار ہمارے اس مدرسے کو دن دوگنی رات اور چوگنی ترقی مرحمت فرمائے۔ اور یہ بات کہنے کی نہیں ہے کہ آپ کے گاؤں ٹوڈے کے اندر یہ حفاظ کرام، یہ علماء نظام، یہ مفتیان کرام تشریف لا رہے ہیں اور دور دراز سے طلباء الحمدللہ آپ کے یہاں مسابقۃ القرآن الکریم میں حصہ لینے کے لیے آئے۔ کوئی مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے چل کر کے آیا، کوئی مظاہر علوم سہارنپور سے چل کر کے آیا، کوئی خادم الاسلام ہاپوڑ سے چل کر کے آیا، کوئی جامعہ فلاح دارین الاسلامیہ بلاسپور سے چل کر کے آیا۔ یہ وہ ادارے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ازارگین دارالعلوم دیوبند کی جو قربانیاں ہیں، جو محنتیں ہیں، جس کو ہمارے اکابر نے اپنے خون دل سے سینچا ہے، الحمدللہ 1866 میں جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو رکھا گیا، اس کا مشن یہی تھا کہ یہاں سے امت کے ترجمان کھڑے ہو، یہاں سے علماء دین پیدا ہو، یہاں سے صاحب قرآن پیدا ہو، یہاں سے قرآن کے مشاق پیدا ہو، یہاں سے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والے طلباء تیار ہو۔ الحمدللہ آج دارالعلوم دیوبند کا فیض آپ کہیں چلے جائے، کسی ملک چلے جائے، کسی صوبے پر چلے جائے، کسی شہر میں چلے جائے، کسی گاؤں میں چلے جائے، الحمدللہ ازارگین دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی عالم، کوئی نہ کوئی فاضل آپ کو اپنی ایک الگ ہی حیثیت کے ساتھ نظر آئے گا۔ اور اسی دارالعلوم دیوبند سے یہ جامعہ عربیہ ناصر العلوم متصل ہے، انہی اکابرین کی توجہات کا مرکز ہے، انہی اکابرین کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ الحمدللہ میرے کرم فرما جناب قاری محمد ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کل آپ کے یہاں 7 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ کتنا بھائی؟ 7 سال کا عرصہ، اور 7 سال کے عرصے کے اندر الحمدللہ انہوں نے یہاں وہ انقلاب برپا کیا ہے جو انسان 50 سال کی زندگی میں انقلاب برپا نہیں کر سکتا۔ 70 حفاظ کرام ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ الحمدللہ جب سے میں یہاں آیا ہوں، اور ہم سب کے کرم فرما محبوب العلماء عاشق قرآن جناب حضرت اقدس الحاج استاد مکرم حضرت مولانا شعیب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، الحمدللہ جن کی دعاؤں سے، جن کی تمناؤں سے، جن کی امنگ سے یہ ادارہ پروان چڑھ رہا ہے، جن کی محنتوں کو الحمدللہ آپ کے سامنے دیکھا جا رہا ہے، اور کتنے اچھے انداز میں، کتنے حسن سلوک کے ساتھ، کتنے اچھی ترتیب کے ساتھ آپ کا انداز نرالا، آپ کے بیٹھنے کا انداز نرالا، آپ کے گفتگو کرنے کا انداز نرالا، آپ کے قرآن پڑھنے کا انداز نرالا۔ آپ کہیں چلے جائیں، اگر حضرت مولانا شعیب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آپ اس میں گرامی لیں گے، وہ آپ کی شخصیت کو فوراً پہچان لیں گے۔ یہ وہ طالب علم ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن پڑھنے کا ملک عطا فرمایا ہے، یہی وہ طالب علم ہے کہ جو مولانا کے یہاں پڑھ کر کے آ گیا، الحمدللہ کہیں چلا جائے، کسی پروگرام میں چلا جائے،
جائے, کسی مسابقے میں شریک ہو جائے, کہیں شرکت کر لے, ایک الگ ہی حیثیت رکھتا ہے, امتیازی وصف رکھتا ہے, امتیازی شان رکھتا ہے, امتیازی شان و شوکت کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں قاری ارشاد صاحب, قاری شوقین صاحب, قاری امجد صالح صاحب, یہ تمام مولانا شعیب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شاخیں ہیں جن کو آپ نے تیار کیا ہے, جن کو آپ نے چمکایا ہے, جن کو آپ نے قرآن پڑھانے کا موقع عطا فرمایا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ استاد کام کرنے والے, یہ رات دن محنت کرنے والے, میرے عزیزوں سال بھر میں یہ پروگرام ایک مرتبہ ہوتا ہے. اور میں گاؤں کے باشندگان سے کہوں گا کہ جس شان و شوکت کے ساتھ الحمدللہ آپ کے تیسرا کل ہند مسابقۃ القرآن الکریم چل رہا ہے, جس محبتوں کا ثبوت آپ دیتے ہیں, جس محبتوں سے آپ اپنے مدرسے کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں, اپنے طلباء سے پیار کرتے ہیں, اپنے اساتذہ سے پیار کرتے ہیں, اسی طرح پیار کرتے رہے, اسی طرح آپ محبت دیتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں اسی طرح حفاظ کرام پیدا فرماتا رہے گا, عالم جلیل پیدا فرماتا رہے گا, عالم کبیر پیدا فرماتا رہے گا. میرے عزیزوں جب بات قرآن کی آئی, میں آپ کو بتاتا چلو یہی وہ قرآن ہے جس انسان نے, جس قوم نے, جس انسانیت نے اللہ کے قرآن سے دل لگایا ہے, قرآن سے پیار کیا ہے, قرآن سے محبت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موقع پر صاحب قرآن کو چمکایا ہے, ہر موقع پر صاحب قرآن کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے, ایک الگ ہی حیثیت ہوتی ہے. میرے عزیزوں یہی وہ قرآن ہے جب تک یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کے حوالے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر نازل کیا. آپ تصور کریں اگر ابو بکر بن ابی قحافہ ہے جب تک قرآن کے دامن میں نہیں آیا, ابو بکر بن ابی قحافہ کہلایا ہے, جب قرآن کے دامن میں آیا ہے صدیق اکبر بن جاتا ہے, فاروق اگر عمر بن خطاب ہے, جب تک قرآن کے دامن میں نہیں آیا, جب قرآن کے دامن میں آیا فاروق اعظم کہلایا ہے, عثمان جب تک قرآن کے دامن میں نہیں آیا عثمان کہلایا ہے, جب قرآن کے دامن میں آیا ذوالنورین کہلایا ہے, علی جب تک قرآن کے دامن میں نہیں آیا علی بن ابی طالب کہلایا ہے, جب علی مرتضی قرآن کے دامن میں آتا ہے, اسلام کے دامن میں آتا ہے, ایمان کے دامن میں آتا ہے, پھر رب کائنات علی مرتضی کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں, حیدر کرار بن جاتا ہے, اللہ کا شیر بن جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں میں آپ سے کہوں گا, اپنے طلباء سے کہوں گا, جس خوبی کے ساتھ آپ قرآن پر محنت کر رہے ہیں, جس انداز کے ساتھ آپ پہ اساتذہ آپ کو چمکا رہے ہیں, جس حیثیت کے ساتھ آپ کے اساتذہ آپ پر محنت کر رہے ہیں, انشاءاللہ العزیز آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں, کامیابی آپ کے سر آئے گی, مستقبل آپ کا تابناک ہو کر کے چمکے گا. آپ ہی کے بیچ سے کوئی علامہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نکلے گا, آپ ہی کے بیچ سے علامہ رشید احمد گنگوہی نکلے گا, آپ ہی کے بیچ سے قاسم العلوم والخیرات نکلے گا, آپ ہی کے درمیان سے علامہ نور شاہ کشمیری نکلے گا, آپ ہی کے درمیان سے شاہ عبد القادر جیلانی نکلے گا. جب بات قرآن کی آئی آپ کو بتاتا چلو یہی وہ قرآن ہے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قرآن کو اپنایا, جب تک قرآن کے دامن میں فاروق نہیں آیا, اس قرآن کے مقام کو نہیں جانتا تھا, اس اللہ کے کلام کو نہیں پہچانتا تھا, اس اللہ کے کلام کی حیثیت کو نہیں جانتا تھا. اس لیے جب تک قرآن کے دامن میں نہیں آیا, خود فاروق اعظم کی والدہ کہا کرتی تھی, فاروق تجھ سے اونٹ چرانے نہیں آتے, تجھ سے بکریاں چرانے نہیں آتی, گھر کا نظام چرایا نہیں جاتا, باہر کا
نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ لیکن جب بات قرآن کی آئی، فاروق اعظم نے قرآن کو اپنایا، قرآن سے پیار کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، آپ کے دامن سے وابستگی ہوئی۔ پھر یہی وہ فاروق ہے، پھر یہی وہ عمر بن خطاب ہے کہ جس کو 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کرنے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے۔ آپ تصور کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے اکابر صاحب سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، جن لوگوں نے قرآن سے دل لگایا ہے، جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے، جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہے، جن لوگوں نے قرآن کی واقعیت کو دیکھا ہے، رب کائنات نے ان کی زندگیوں کو الگ ہی چمکایا ہے، الگ ہی رونما فرمایا ہے۔ اسی دین کے لیے، اسی قرآن کے لیے، اسی ایمان کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے سکون سے نہیں رہنے دیا۔ آپ پر تکلیفیں، آپ پر پریشانیاں آئی، آپ پر مصیبتیں آئی، یہاں تک کہ ابو جہل سامنے آتا ہے، عتبہ سامنے آتا ہے، شیبہ سامنے آتا ہے، عتبہ بن ربیعہ سامنے آتا ہے۔ جب نبی احمد قرآن کے پیغام کو اعلان ادا کر رہے ہیں، کفار مکہ نے اپنی پارلیمنٹ کو سجایا، عتبہ سامنے آتا ہے، شیبہ سامنے آتا ہے، امیہ بن خلف سامنے آتا ہے اور کہتے ہیں محمد کے دین کو ختم کر دیا جائے، قرآن کے پیغام کو مٹا دیا جائے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کو، آپ کی تمناؤں کو یہیں پر روک کیا جائے۔ چنانچہ کفار مکہ میں یہ بات کیا ہوتی ہے، آقا رحمت کو بلوایا جائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عتبہ بن ربیعہ، علامہ ہشام نے سیرت ہشام کے حوالے سے لکھا ہے، عتبہ بن ربیعہ یہ کفار مکہ کا نمائندہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ اگر یہ چاہے آپ کو بادشاہت دے دی جائے، ہم آپ کو بادشاہت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ یہ چاہے آپ کے لیے کوئی مکۃ المکرمہ سے کوئی عرب کی شہزادی آپ کے لیے خوبصورت جوان عورت نکاح کے لیے قبول کر لی جائے، ہم آپ کے لیے کوئی شہزادی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہے آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیا جائے، آج تک ہم نے کسی کو بادشاہ تسلیم نہیں کیا ہے۔ ابو جہل جہالت کا باپ ہے، ابو سفیان ابھی ایمان کے دامن میں نہیں آیا، عتبہ نہیں جانتا، شیبہ نہیں جانتا، امیہ بن خلف قرآن کے پیغام کو نہیں جانتا۔ آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، آپ کو لالچ دیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ نبی رحمت نے کہا عتبہ کھول کر کے سن لے، تم نے مجھے بادشاہ کا لالچ دیا، تم نے مجھے حسین و جمیل عورت کا لالچ دیا، تم نے مجھے ہر طرح کی چیز کا لالچ دیا۔ میں بادشاہت کا ضرورت مند نہیں، میں کسی عورت کا ضرورت مند نہیں، میں کوئی مال کا، حب جاہ کا، حب مال کا، شہرتوں کا ضرورت مند نہیں۔ رب کائنات جس پیغام کو مجھے دے کر کے بھیجا ہے، اسی قرآن کے مشن پر، اسی اسلام کے مشن پر، اسی ایمان کے مشن پر اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتا رہوں گا، قرآن کے پیغام کو آگے کرتا رہوں گا، اسلام کے پیغام کو آگے کرتا رہوں گا۔ پھر نبی رحمت کہتے ہیں او کفار مکہ، کان کھول کر کے سن لو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دو، میں اپنے قرآن کے پیغام سے 1 منٹ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ تصور کریں، سوچیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں آج ہمیں اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں قرآن کی تعلیم سے اپنے بچوں کو منور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بات قرآن کی آئی، آؤ میرے عزیزوں 70 لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابھی ایمان کو نہیں جانتے، ابھی قرآن کو نہیں جانتے، ابھی اسلام کو نہیں جانتے، ابھی قرآن پیغام کو نہیں سمجھتے، اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے 23
इस कुरान को नाजिल किया है और मेरे आका के ऊपर कुरान इस अंदाज से नाजिल हुआ है। अगर मेरे आका बदर के मकाम पर है, कुरान वहां भी नाजिल होता है। अगर मेरे आका उहद में है, कुरान उहद में उतरता है। अगर मेरे आका तबूक के मकाम पर है, कुरान वहां भी उतरता है। अगर मेरे आका ताइफ की वादियों में है, कुरान वहां भी उतरता है। अगर मेरे आका मक्के की वादियों में है, कुरान वहां भी उतरता है। अगर मेरे आका मदीने की वादियों में है, कुरान वहां भी उतरता है। ये 70 जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से और आपको कहा, या नबी अल्लाह, आप कुरान के बारे में बताएं, आप ईमान के बारे में बताएं, आप इस्लाम के बारे में बताएं। आओ मेरे अजीजों, जब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान की हकानियत को समझाया, इस कुरान के पैगाम को बताया, इस कुरान को अलल ऐलान उन लोगों के सामने जाहिर किया। आप तसव्वुर करें, अल कामिल फी तारीख के हवाले से लिखा है 70 के 70 अफराद जिस वक्त में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन की तिलावत फरमाई, आंखों से अश्कबार हो जाते हैं, आंसू फेंकने लगते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं, ऐलान कर देते हैं, आज तक कुरान के पैगाम को नहीं समझा, आज तक अल्लाह के कलाम को नहीं समझा। आज सूरह यासीन की तिलावत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे हैं। जिस ज़ात गिरामी के ऊपर कुरान नाज़िल होता रहा, वही ज़ात कुरान की तिलावत कर रही है। 70 के 70 अफराद कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और रब कायनात ने फिर इन लोगों की गवाही को कुरान के 7वें पारे में पहली आयत में बयान फरमाया, व इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन। कुरान कहता है, जब ये कुरान जिस ज़ात गिरामी के ऊपर नाजिल हुआ है, उस ज़ात गिरामी ने इस कुरान को पढ़कर के सुनाया, जिस ज़ात के ऊपर नाजिल हुआ है, वो कहते हैं तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दम'i, उन आंखों से आंसू देते हैं, या रसूलल्लाह, आज तक हम कुरान को नहीं से, आज हमने अल्लाह के कुरान को समझ लिया है, अल्लाह पे समझ लिया है, हमने हक को पहचान लिया है। हक क्या होता है, बातिल क्या होता है। यक़ूलून रब्बना आमन्ना, कुरान कहता है, ये लोग कहते हैं कि हमारे रब, हम आपके ऊपर ईमान लेकर के आ गए, फक्तुबना मअश शाहिदीन, आप हमें आप तस्वुर करें कि अल्लाह के कुरान की तासीर लगी है तो होता है। इसलिए मेरे अजीजों, जब बंदा अल्लाह के कुरान की तासीर को समझता है, अल्लाह के कुरान की मोहब्बत को समझता है, अल्लाह के कुरान की दौलत से मालामाल कर दिया जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे कहूंगा, जिस खूबी के साथ, जिस ढंग के साथ आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने तलबा को पढ़ा रहे हैं, इसी तरह मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपने तलबा को तैयार करते रहे। अल्लाह ताला आपकी नस्लों में उलमाए किबार पैदा फरमाएगा। यही वो कुरान है, जब कुरान इनकलाब बर्पा करता है। आओ मेरे अजीजों, भाई हजरत जाफर बिन अबी तालिब जब बात कुरान की आई, आपको बताता चलूं, अश्शिफा बितारीखी हुकूक़िल मुस्तफा के हवाले से लिखा है कि सहाबा इकराम ने सबसे पहले अगर हिजरत की है, हबशा की तरफ हिजरत की है, जब सहाबा इकराम को मक्के वालों ने रखने नहीं दिया, आप पर सुनके जलगारे बिछा दी गई, आपको परेशान किया गया। कभी बिलाल को मारा जाता, कभी सुहैब को मारा जाता, कभी उस्मान को मारा जाता और आपके दीगर सहाबा को तड़पाया जाता। ये कुरान के मतवाले, ये कुरान से मोहब्बत करने वाले, कुरान से प्यार करने वाले, ईमान से प्यार करने वाले जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ جاؤ ملک شام کی طرف حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. یہ صحابہ ہجرت کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں حبشہ کا بادشاہ کون ہے؟ نجاشی ظالم و جابر بادشاہ ہے. قرآن کو نہیں مانتا, اسلام کو نہیں مانتا, ایمان کو نہیں مانتا. جب حضرت جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے اندر اپنے قدم رکھے ہیں آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم حبشہ کے اندر آ چکے ہیں. یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے, بڑا جابر ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم خاموش رہنا, میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. اس بادشاہ کے سامنے قرآن کو پیش کروں گا, اس بادشاہ کے سامنے اسلام کو پیش کروں گا, اس بادشاہ کے سامنے اللہ کے قرآن کی تعلیم کو رکھوں گا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کو جب حبشہ نے بلوایا اور نجاشی نے اپنے پارلیمنٹ میں اپنے یہاں بلوایا, کہا تم کون لوگ ہو, کہاں سے آئے ہو, تمہارا مشن کیا ہے, تمہارا پروگرام کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک آپ بادشاہ ہیں, ہم جانتے ہیں آپ کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی ہے. آپ اپنی بادشاہت کے چکر میں اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں. وہی رب اگر آپ کو بادشاہت دے سکتا ہے, وہی رب آپ سے بادشاہت کو چھین نہیں سکتا ہے. سوچیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ذرا ہمیں 10 منٹ کا موقع دیں, ہم آپ کو بتائیں گے ہم کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, ہمارا مشن کیا ہے, ہم کس پیغام کو لے کر کے چلے ہیں. چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ آئے اور اپنے پروگرام کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کا مشن کیا ہے, آپ کا پروگرام کیا ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے اسلام کی حقانیت کے اوپر تقریر کی, شاندار قسم کا بیان کیا اور آپ نے نجاشی کو کہا کہ بادشاہ سلامت, آج تک ہم قرآن کے پیغام کو نہیں جانتے تھے, ہم لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, ہم قرآن کو نہیں پڑھتے تھے, ہم اسلام کو نہیں جانتے تھے, ہم سوز لیا کرتے تھے, ہم سوز دیا کرتے تھے, ہم شراب نوشی کیا کرتے تھے. جب یہ اللہ کا قرآن رب کائنات نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر نازل کیا, پھر ہم نے اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے بعد تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیا اور سدے دینا شروع کی, لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے باز آ گئے, سود لینا بند کر دیا, سود دینا بند کر دیا. اور پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ حامیم سجدہ نجاشی کے سامنے پڑھی. نجاشی اور اس کے وزراء جب سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنتے ہیں زاروں قطار رونے لگتے ہیں, کاپ شاتے ہیں, مچل جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جعفر بس کیجئے. جب اللہ نے ایک سورت کے اندر یہ کمال رکھا ہے, 6666 آیتوں کے اندر اللہ نے کیا کمال رکھا ہوگا. ایک سورت کو سننے کے بعد نجاشی ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے, قرآن کو اپنا لیتا ہے, ایمان کو اپنا لیتا ہے اور اس کے تمام وزراء اللہ کے دامن سے جڑ جاتے ہیں, قرآن کے پیغام سے جڑ جاتے ہیں. اس لیے جامعہ عربیہ ناصر العلوم کے طلباء آپ قابل مبارک ہیں. آپ کا واسطہ انہی صحابہ سے جڑتا ہے, آپ کا واسطہ انہی تابعی سے جڑتا ہے, آپ کا واسطہ انہی تبع تابعی سے جڑتا ہے, آپ کا واسطہ انہی ائمہ مجتہدین سے جڑتا ہے. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے پیٹ سے 15 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے. آپ تصور کریں حضرت والا حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جب آپ کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے لے کر کے آئی اور آپ کا بڑا انتقال ہو گیا تھا, آپ کے والد نے اپنی بیوی کو نصیحت کی تھی اگر میرے یہاں بیٹا کی پیدائش ہو, میرے یہاں بیٹے کا جنم ہو, اس کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے بھیجنا. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی پیدا نہیں ہوئے, باپ کا وصال ہو گیا, بالآخر آپ کی پیدائش ہوئی, آپ کی والدہ نے آپ کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے لے کر کے چلی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کل آپ کی عمر
حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے میں پہنچے ہیں استاد محترم نے کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بیٹا الف با تا اس انداز میں استاد محترم نے کہا حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں استاد محترم الحمدللہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے اپنی ماں کے بدن سے اپنی ماں کی کوکھ سے 15 پاروں کا حافظ ہوا ہوں آپ علم کے پارے سے شروع کر آئیے 16ویں پارے سے آپ ابتدا کیجیے یہ قرآن کی تاثیر نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ قرآن کا ولولہ نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ تصور کریں استاد محترم حیران ہوئے یہ اللہ کا بندہ کیسا معصوم بچہ ہے مجھے کہہ رہا ہے میں 15 پاروں کا حافظ اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چنانچہ جب اللہ کے قرآن کو پڑھنے لگے استاد محترم نے ان کی والدہ کو بلوایا کہا کہ بہن ذرا یہ بات سمجھاؤ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ماجرا بتاؤ ماجرا ہے کیا آج تک میں نے کوئی بچہ ایسا نہیں دیکھا جس انداز سے جس حوصلے کے ساتھ یہ بچہ جواب دے رہا ہے بہن نے کہا کہ بھائی یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے بین العبد و بین اللہ اللہ اور بندے اور بندی کے درمیان راز ہے آپ اس کو کھلوانا نہ چاہیں میں اس کو راز میں رکھنا چاہتی ہوں حضرت استاد محترم نے فرمایا کہ نہیں میری بہن آپ ذرا بتائیں کہ معاملہ ہے کیا بہن کہتی ہے کہ بھائی پھر سن جب یہ بچہ میری کوکھ میں پل رہا تھا جب یہ بچہ میرے پیٹ میں پل رہا تھا جب یہ بچہ میری کوکھ میں سانسیں لے رہا تھا میں نے اس بچے کو ہمیشہ باوضو دودھ پلایا میں نے اس بچے کو تلاوت قرآن پڑھ کر کے دعائیں مانگی میں نے اس بچے کے لیے نوافل کی کثرت کی ذکر و اذکار کی کثرت کی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا اور اللہ سے ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتی تھی مولا کریم میرے پیٹ سے کوئی اپنا ولی کبیر پیدا فرما اس وطن سے کوئی ایسا حافظ قرآن پیدا فرما کہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگ ایمان کے اندر داخل ہو جائے قرآن کو اپنانے والے بن جائے اسلام کو اپنانے والے بن جائے ایمان کی جاذبیت کو تسلیم کرنے والے بن جائے میرے عزیزوں ان کی والدہ کہتی ہے کہ الحمدللہ جب یہ بچہ پیدا ہوا میں 15 پارے حفظ کر چکی تھی اور بچے کی ولادت کا ٹائم قریب ہوا بچہ پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے میرے پیٹ کا حفظ اس بچے کے اوپر ڈال دیا علماء نے لکھا ہے اگر میں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہ ہوتے اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا تو اپنی ماں کی کوکھ سے مکمل 30 پاروں کے حافظ قرآن نکلتے آپ تصور کریں کہ اللہ کے قرآن کی تاثیر نہیں ہے تو اور کیا ہے اس لیے میرے عزیزوں آپ کے بچے الحمدللہ آپ کے جامعہ میں قرآن پڑھتے ہیں آپ کے طلبہ قرآن سیکھتے ہیں رات دن آپ کے اساتذہ میں دیکھتا ہوں قاری شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے طلبہ کے لیے فکر مند رہتے ہیں الحمدللہ ابھی آپ اپنے مدرسے میں کس طرح چودھری کا چاند چمک رہا ہے اللہ کے گھر کی شکل میں آپ اپنی مسجد کو دیکھ رہے ہیں نا میں الحمدللہ 7 سال سے برابر آتا ہوں میں نے ان طلباء کو دیکھا ہے اور میرے عزیزوں اگر آپ کو اپنے مستقبل کو چمکانا ہے آپ کے اوپر ہم ناز کرتے ہیں فخر کرتے ہیں آپ کی حیثیت کو یہ کلیان پور والے یہ کسیروے کے افراد یہ دیگر افراد نہیں جانتے آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کے مقام کو نہیں جانتے اگر آپ کے مقام کو جاننا چاہتے ہیں آپ دارالعلوم دیوبند کا رخ کریں الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں جا کر کے آپ کہیں کہ مولانا شعیب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے یہاں بچے قرآن کس انداز سے پڑھتے ہیں یہ کہنے کی بات نہیں ہے بات آئی تو کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آپ کی مسجد تعمیر ہوئی لینٹر نہیں تھا لینٹر اللہ نے انتظام کروایا پلاسٹر نہیں تھا پلاسٹر کا انتظام کروایا اور آپ نے مدرسہ
سے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ آپ کے یہاں اس قدر اچھا کام ہو رہا ہے اور آپ ہی لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے والے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے کہوں گا جس محبت کے ساتھ, جس عقیدت کے ساتھ, جس الفت کے ساتھ, جس ہمدردی کے ساتھ, جس لگن کے ساتھ, جس جفا کشی کے ساتھ یہ آپ کے اساتذہ آپ کے بچوں کو چمکانے میں محنت کر رہے ہیں, ہمارے اوپر امتحان بنتا ہے اگر رات کی تاریکیوں میں دن کے اجالے میں آپ سے قاری ارشاد کہے کہ میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, آپ کے مال کی ضرورت پڑ رہی ہے, آپ کے وقت کی ضرورت پڑ رہی ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ دل و جان سے حضرت قاری ارشاد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ہم وقت ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تیار ہیں نا سبھی حضرات؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ ماشاءاللہ کہ ہم سب تیار ہیں. دیکھو بھائی ماشاءاللہ آپ کے دلوں میں اپنے مدرسے کی, اپنے اساتذہ کی, اپنے رفقائے کرام کی, مہمانان رسول کی کس قدر عظمت ہے. الحمدللہ اللہ تعالی آپ کے طلباء کو اسی طرح چمکاتا رہے. میرے عزیزوں یہ وہ قرآن ہے, جب بات قرآن کی آئی آپ کو میں مختلف انداز سے, مختلف پہلوؤں سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. انسان تو انسان ہے جب جنات قرآن کو سمجھتا ہے, جب جنات قرآن کے پیغام کو دیکھتا ہے, جب جنات قرآن کے پیغام کو سنتے ہیں, ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں, قرآن اپنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. مقام نقلہ کا موقع ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں نماز فجر پڑھا رہے ہیں, آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, سورہ جن کی آپ تلاوت کر رہے ہیں, بعض روایات میں آتا ہے سورہ حدید کی آپ تلاوت کر رہے ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. جس وقت میں جناتوں کا قافلہ مقام نخلا سے گزرتا ہے, مقام نخلا سے گزر جانے کے بعد جس وقت وہ لوگ یہاں کہتے ہیں خاموشی اختیار کر لی جائے, چپ چاپ ہو جاؤ, سائلنٹ ہو جاؤ, اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. مقام نخلا سے جناتوں کا قافلہ گزر رہا ہے, قرآن کو سننے کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں, بے قرار ہو جاتے ہیں, تڑپ جاتے ہیں. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. جب جناتوں کا قافلہ وہاں پر کھڑا ہو گیا, کہتے ہیں ایک دوسرے سے قَالُوا أَنصِتُوا, خاموش ہو جاؤ, سائلنٹ ہو جاؤ. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی اللہ کے کلام کی تلاوت کے اندر مشغول ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تمام تمام جناتوں نے ایمان اس انداز میں قبول کیا. آپ علیہ السلام نے نماز کو مکمل فرمایا. یہی وہ جنات ہیں, آگے بڑھتے ہیں, یا رسول اللہ ایمان قبول کرائیے, قرآن کے پیغام کو ہم نے آج تک نہیں سنا, آج قرآن کے پیغام کو سنا, آج اسلام کے پیغام کو سنا, آج ایمان کے پیغام کو سنا. اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ تصور کریں یہ تمام کا تمام قافلہ جناتوں کا مقام نخلا میں قرآن کی برکت سے مالا مال ہوا ہے. اس لیے جس قوم نے, جس انسان نے, جن افراد نے اس قرآن پر کوئی ہماری جاگیر نہیں ہے, یہ قرآن تمام عالموں کے لیے ہے, تمام جہانوں کے لیے ہے, تمام ملکوں کے لیے ہے, تمام انسانوں کے لیے ہے, تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے. یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, مسلمانوں پر اس قرآن کی کوئی جاگیر نہیں ہے. ہندوؤں کے لیے بھی یہ قرآن ہے, دلتوں کے لیے بھی یہ قرآن ہے, مجوسیوں کے لیے بھی قرآن ہے, آدیواسیوں کے لیے قرآن ہے. تمام مذاہب کے لوگ دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے ہیں, تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے یہ اللہ کا قرآن ہے. میرے عزیزوں دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, کوئی اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کوئی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتا. جب بات قرآن کی آئی, جب اللہ کے قرآن کو سمجھا جاتا ہے, جب قرآن کو اپنایا جاتا ہے, جب ایمان کو اپنایا جاتا ہے, جب ایمان کو دل سے تسلیم کر لیا جاتا ہے. حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کیرانوی کی ایک کتاب ہے ازالت الشکوک, اس کے حوالے سے لکھا ہے علامہ اکوشجی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے عالم دین
علامہ وقوشی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. ان کا مناظرہ ایک یہودی عالم سے ہوا. وہ یہودی عالم اپنی یہودیت کے اندر بہت عبور رکھتا تھا, مہارت تام اس کو حاصل تھی, اور کوئی اپنے مذہب سے ایسے ہی نہیں نکلتا, کوئی اپنے مذہب کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا, چاہے وہ کسی مذہب سے کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو. علامہ وقوشی رحمۃ اللہ علیہ ایک مہینے سے برابر مناظرہ کر رہے ہیں. وہ یہودی عالم ایک قدم کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا, ایک منٹ کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا. اچانک ایک مہینے کا عرصہ گزر جانے کے بعد علامہ وقوشی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ صاحب پیچھے سے آئے, انہوں نے علامہ وقوشی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت کو سنا. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, تلاوت کو سننے کے بعد کہا, آج تک میں تم سے مناظرہ کرتا رہا, آج تک میں قرآن کے مناظرے پر اترتا رہا, لیکن قرآن کے سمجھنے کو کبھی میں نے سمجھا ہی نہیں. ہمیشہ اپنی یہودیت کے اوپر, اپنی توریت پر, اپنی زبور پر, اپنی انجیل پر مجھے عبور حاصل تھا, اور اپنی زبور کو مانتا تھا, اپنی انجیل کو مانتا تھا, اپنی توریت کو مانتا تھا. میرے عزیزوں, بے شک آسمانی کتابیں اپنی جگہ ہے, آسمانی صحائف اپنی جگہ ہے, 120 صحائف رب کائنات ہیں, پیغمبروں پر نازل فرمائے ہیں. 10 حضرت آدم علیہ السلام پر آئے, شیس علیہ السلام پر 50 آئے, ادریس پر 10 آئے, ابراہیم پر 10 آئے. اس طرح رب کائنات نے آسمانی صحیفوں کو نازل کیا ہے. لیکن جو صلاحیت, جو جاذبیت تمام صحائف کو بدل دیا گیا, تمام آسمانی کتابوں کو بدل دیا گیا. جب بات قرآن کی آئی, یہودی عالم کہتا ہے, آج تک میں نے قرآن کو نہیں سمجھا, آج تک میں نے قرآن کے پیغام کو نہیں دیکھا. آج ایک مہینے کے بعد جب علامہ وقوشی رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کر رہے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الشکوک آپ کی ایک کتاب ہے, اس کتاب کے حوالے سے علامہ وقوشی جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جب قرآن کی تلاوت کو آگے بڑھا بے چین ہو جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ وقوشی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں دل کی گہرائیوں سے, اور جب آپ نے اللہ کے قرآن کو دل کی گہرائیوں سے پڑھا, وہ یہودی عالم تڑپ گیا, مچل گیا. آج تک میں قرآن سے عناد رکھتا رہا, دشمنی کا مظاہرہ کرتا رہا, میں نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. آج اللہ کے قرآن کو سمجھ گیا. جس رب نے بیٹھ جاؤ بھائی, ماشاءاللہ چلنے پھرنے کا ماحول ذرا بند کرو, پروگرام کے اندر اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. تو بات قرآن کی چل رہی تھی, اس لیے کہ آپ کا جو پروگرام ہے نا وہ مسابقۃ القرآن الکریم کے حوالے سے الحمدللہ, تو بات قرآن کی چل رہی تھی. علامہ وقوشی رحمۃ اللہ علیہ نے جس خوبی کے ساتھ, جس وصف امتیازی کے ساتھ, جس لگن اور تڑپ کے ساتھ قرآن کو پڑھا, وہ یہودی عالم آپ سے متاثر ہو کر کے ایمان قبول کر لیتا ہے, اور وہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس لیے میرے عزیزوں, ہم اس قرآن کے ماننے والے, اس اسلام پر عمل کرنے والے, اس ایمان کو دلوں میں بسانے والے, بات قرآن کے والے سے کہہ رہا ہوں. اس لیے میرے عزیزوں, ہم اللہ کے قرآن سے بھرپور محبت کرتے ہیں نا, کرتے ہیں نا قرآن سے محبت. ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ الحمدللہ کون کون محبت کرتا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ سبھی حضرات محبت کرتے ہیں. آپ یقین کریں, اس اللہ کے قرآن نے وہ انقلاب برپا کیا ہے, اس اللہ کے قرآن نے وہ انقلاب برپا کیا ہے کہ جو کسی اور کتاب نے انقلاب برپا نہیں کیا. اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے, اللہ کے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے والے, ساری کائنات سے اعلیٰ, تمام جہانوں میں اعلیٰ, تمام کتابوں میں اعلیٰ. آپ تصور کریں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے, جو قرآن کو حاصل کرے اور کرائے. آپ الحمدللہ دونوں خوبیوں سے مالا مال ہیں. آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں, لیکن آپ کے
اساتذہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، یاد رکھنا جب تک یہ قرآن والے موجود ہیں، جب تک یہ قرآن والے زندہ رہیں گے، جب تک یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اس دنیا کے اندر رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ان قرآن والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور دنیا کے اندر کوئی ولولہ انگیز عذاب نہیں آ سکتا جب تک یہ چھوٹے چھوٹے طلباء اللہ کے قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو مزین کرتے رہتے ہیں۔ رب کائنات اسی قرآن کے بارے میں کہتا ہے، اگر اس قرآن کے جلال کو معلوم کرنا چاہتے ہو، رب کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرنا چاہے، پہاڑ کہتے ہیں اے رب کائنات ہم اس قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ بے شک ہمارے اوپر بلڈنگیں بنوانا چاہے، عمارت پر عمارت بنوانا چاہے، پہاڑوں پر پہاڑ بنوانا چاہے، اس کے وزن کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، اگر قرآن نازل کر دیا جاتا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آؤ میرے عزیزوں، اگر یہ قرآن زمین پر نازل کر دیا جاتا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اے زمین ہم تیرے اوپر قرآن نازل کرنا چاہتے ہیں، تیرے اوپر قرآن نازل کرنا چاہتے ہیں۔ زمین کہتی ہے مولا کریم میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، میرے اندر وہ جاذبیت نہیں ہے، میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، میں قرآن کے وزن کو برداشت کر سکوں، انکار کر دیتی ہے۔ اے ربا اگر آپ میرے اوپر عمارتیں بنوانا چاہے، زمین پر زمین اس سم سے رکھنا چاہے، میں اس کے وزن کو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اللہ کے قرآن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے عزیزوں، پہاڑوں نے منع کر دیا، آسمانوں نے منع کر دیا، زمینوں نے منع کر دیا، جب انسان کے اوپر اس قرآن کو رکھا گیا، جب انسان کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا گیا، کوئی اس کلام کو حفظ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ کلام جلالی کلام ہے، یہ کلام وہ کلام ہے جب فرشتہ اس کلام کو رب کائنات سے لے کر جا رہا ہے۔ الف لام میم، رب کہتا ہے الف سے اللہ کی الوہیت مراد ہوتی ہے، لام سے جبرائیل کی صداقت بلند ہوتی ہے، میم سے محمد رسول اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے۔ آپ تصور کریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوتا ہے، 3 مرتبہ آپ کا شق صدر کیا گیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، زمزم سے دھویا گیا، فرشتوں نے آپ کے سینے کو چاک کیا، زمزم سے دھویا اور آپ کو سر کا پانی منگوایا گیا، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ رب کہتا ہے آج تک ہم نے توریت کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، آسمانی صحائف کو نازل کیا، ہم نے کوئی گارنٹی نہیں لی، ہم نے کوئی عبادت کی ذمہ داری کا وعدہ نہیں کیا۔ جب بات قرآن کی آئی، رب کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھنا اگر کوئی قرآن کو بدلنا چاہتا ہے، قرآن کے اندر تغییر کرنا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ بھی خود لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ آسمانی کتابیں آئی، آسمانی صحائف آئے، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ان کی کوئی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جب آسمانی کتابوں کو نازل کیا جاتا تھا، جس طرح جنات چاہتے آسمانوں پر سیر کر لیتے، جس انداز میں جنات چاہتے آسمانوں پر گھوم لیا کرتے، کبھی جناتوں کو نہیں روکا گیا، کبھی جناتوں کو منع نہیں کیا گیا۔ جب جی میں آیا آسمانوں کی فلائٹ اختیار کی، آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، لیکن جب بات قرآن کی آئی، جب اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، آسمانوں پر پابندیاں لگا دی، آج کے بعد کوئی جنات آسمانوں پر گھومنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اگر توریت آ رہی ہے، انجیل آ رہی ہے، زبور آ رہی ہے، جس انداز میں جنات
چاہتے ہیں، اللہ کے احکام کو سن لیتے ہیں اور پھر آ کر کے لوگوں کے بیچ میں بتا دیتے ہیں، لیکن جب بات قرآن کی آئی، رب کہتا ہے آج کے بعد جناتوں کو منع کر دیا گیا، کوئی جنات کی جماعت آسمانوں پر نہیں آئے گی، ہم جس انداز سے چاہیں گے جبرائیل کے حوالے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے۔ کبھی آپ کے اوپر ایک سورت نازل ہوتی ہے، کبھی آپ کے اوپر ایک آیت نازل ہوتی ہے، یہ وہ قرآن جلالی قرآن ہے۔ جب امام الرسول فخر رسول شاہ بمرہ ہونے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا، آپ کو اتنی تکلیفیں ہوتی، آپ نرس جاتے، آپ پا جاتے، آپ خدیجہ سے کہتے کہ خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑائیے، اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے، رب کائنات کا کلام نازل ہو رہا ہے، میری جان پھٹنے کو ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ہونے کو ہے، قرآن اتنا وزنی ہے۔ جب امام الانبیاء تمام جہانوں کے سردار نے اس قرآن کے وزن کو اٹھا لیا، پھر رب کائنات اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ 10 سال کا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہے تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے تم میں کوئی سمجھ بوجھ رکھنے والا؟ میرے عزیزوں، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کے لیے قبول فرمانا چاہتے ہیں، قرآن کی دولت سے مال مال فرمانا چاہتے ہیں، قرآن کے لیے قبول کرنا چاہتے ہیں۔ رب کائنات یہ نہیں دیکھتا کس خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، کس برادری سے تعلق رکھنے والا ہے، کس مولوی کا بیٹا ہے، کس مفتی کا بیٹا ہے، ہرگز رب کائنات یہ نہیں دیکھتا۔ رب کہتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، رب تعالی جب قرآن کی خدمت کے لیے کسی کے بچے کو قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ رکشہ چلانے والے کے دل میں قرآن کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، قرآن کی محبت کو دل میں بسا دیتے ہیں، اور رب کائنات اس کو حفظ قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر بن گیا، اگر ہمارا بچہ انجینئر بن گیا، اگر ہمارا بچہ پروفیسر بن گیا، اگر ہمارا بچہ IPS بن گیا، اگر ہمارا بچہ گاؤں کا پردھان بن گیا، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑی ڈگری حاصل کر لی۔ چودھریوں یاد رکھنا، اگر تمہارا بچہ گاؤں کا لیڈر بن سکتا ہے، اگر تمہارا بچہ IPS بن سکتا ہے، اگر تمہارا بچہ داروغہ بن سکتا ہے، اگر تمہارا بچہ پروفیسر بن سکتا ہے، آپ نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، آپ قبر کی تجلیس پر پہنچا دیے جاؤ گے، قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ساری کی ساری بناوٹ، ساری کی ساری سجاوٹ، دولت کے انبار یہی رہ جائیں گے۔ ان حفاظ کرام کی ضرورت آپ کو جس طرح دنیا میں پڑتی ہے، اسی طرح آپ کو آخرت میں پڑے گی۔ میرے عزیزوں، یہی وہ اللہ کے شعر ہیں، یہی وہ اللہ کے دلیر ہیں، یہی وہ قرآن کے پروانے ہیں جن کا واسطہ اصحاب صفہ سے ملتا ہے۔ اسی قرآن کے لیے صحابہ کو پیٹا گیا، اسی قرآن کے لیے صحابہ کو تڑپایا گیا، کبھی بلال کو مارا جاتا، کبھی سہیب کو مارا جاتا۔ میرے عزیزوں، اسی قرآن کی خاطر حضرت ابی بن کعب کو مارا گیا، حرم کی وادیوں میں تڑپایا گیا، لیکن جب قرآن کی دولت سے ہوتا ہے، جب قرآن کو اپناتا ہے، پھر رب کائنات اعلان کر دیتا ہے اولئک هم الفائزون اولئک هم الصادقون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ قرآن ہے، اس قرآن کو ہم نہیں سمجھتے، اس قرآن کو ہم نے تعویذ گنڈوں کی کتاب سمجھا ہے، اس قرآن کو ہم نے سمجھا ہے اپنے الماری میں رکھ لیا، بند کر کے پیٹ کر کے رکھ دیا، سال ہر سال پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، جس قوم نے اس اللہ کے کلام کو سمجھا ہے، رب کائنات نے ان کے سہنوں کو بدل دیا ہے، ان کے دماغوں کو بدل دیا ہے۔ جب بات قرآن کی آئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب سے فرمایا ابی قرآن پڑھ کر کے سنایا جائے۔ بات قرآن کی آئی، انہی طلبہ نظام کا واسطہ ابی بن کعب سے جا کر کے ملتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابی قرآن پڑھ کر کے سنایا جائے. حضرت ابی بن کعب بڑے ہوشیار صحابی ہیں, کہتے ہیں اللہ سما کا, کیا رب کائنات نے میرا نام لے کر کے کہا ہے؟ نام اللہ سما کا. نبی رحمت ارشاد فرمایا ابی ہاں تیرا نام لے کر کے کہا ہے. ابی سے قرآن پڑھوایا جائے. جس سال گرامی کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے, جس سال کے اوپر قرآن اتر رہا ہے, جس سال گرامی کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے, آج وہی ساتھ ابی کو اپنے پاس بلواتی ہے اور کہتی ہے قرآن پڑھ کر کے سنایا جائے. ابی بن کعب نے قرآن پڑھ کر کے سنایا. آسمان کے فرشتے مچل جاتے ہیں, روئے زمین کے فرشتے کب کب آ جاتے ہیں, پہاڑ ہلنے لگتے ہیں, مکے کی وادیوں میں ایک سلسلہ سا پیدا ہو جاتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اس قرآن کو جب محبت کی نگاہوں سے دیکھا, اس قرآن کو جب محبت کی نگاہوں سے سنا, اس قرآن کو دل کی گہرائیوں سے پڑھا, پھر رب کائنات نے اس قرآن کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے, وہ جاذبیت رکھی ہے, وہ صالحیت رکھی ہے. جو بندہ اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے, اللہ کے قرآن سے جڑ جاتا ہے, قرآن والوں سے پیار کرتا ہے, قرآن والوں کا معامل ہوتا ہے, اللہ تعالی اس کی نسلوں میں کہیں نہ کہیں صاحب قرآن پیدا فرماتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا قاسم العلوم والخیرات, کون نہیں جانتا قرآن پر مر مٹنے والا, قرآن پڑھنے والا, قرآن سیکھنے والا. حج کے لیے گئے ہوئے ہیں کون؟ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد ایک خواب دیکھا. آپ حرم کے اندر آرام فرما ہیں, آرام کر رہے ہیں. آپ نے خواب دیکھا کہ میرے جسم سے, میں کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہوں اور میرے جسم سے نہریں جاری ہیں, دودھ کی نہر جاری ہے, شہد کی نہر جاری ہے, پانی کی نہر جاری ہے, اور جس نہر سے تمام لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. علامہ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے. آپ نے اپنے استاد محترم کے سامنے اس خواب کو بیان فرمایا اور اللہ کے سامنے دعائیں کی. مولا کریم, میں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہوں, دائیں جانب سے نہر جاری ہے, بائیں جانب سے نہر جاری ہے, آگے سے نہر نکل رہی ہے, پیچھے کو نہر پھوٹ رہی ہے. میری سمجھ میں معاملہ نہیں آتا. بے شک آپ نے مجھے شریعت کا علم دیا ہے, بے شک آپ نے مجھے قرآن کا داعی بنایا ہے, بے شک آپ نے مجھے عالم شریف بنایا ہے, لیکن میں اس خواب کی تعبیر کو نہیں جانتا. علامہ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا خواب اپنے استاد محترم کی خدمت میں رکھا, استاد محترم نے فرمایا قاسم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ رب کائنات تجھ سے قرآن کی وہ خدمت کرائے گا, دین کی وہ خدمت کرائے گا, اسلام کی وہ خدمت کرائے گا, ایمان کی وہ خدمت کرائے گا. ساری دنیا کے لوگ تجھے سننے کے لیے آیا کریں گے, ساری دنیا کے لوگ تیرے دیدار کے لیے مشتاق رہا کریں گے. تیرے علم کا چرچا چار دھام عالم میں پھیلا دیا جائے گا. آپ تصور کریں میرے عزیزوں, علامہ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن کو دل سے پڑھا, جب قرآن کو دل سے سنا, جب قرآن کو دل سے سیکھا, رب کائنات نے پھر دارالعلوم دیوبند کی شکل میں الحمدللہ وہ امتیازی وصف عنایت فرمایا. آپ مکہ المکرمہ چلے جائیں, آپ مدینے کی وادیوں میں چلے جائیں, آپ فارس چلے جائیں, آپ ملک شام چلے جائیں, آپ ہندوستان میں کسی صوبے میں گھوم لیں, الحمدللہ ساری دنیا میں علامہ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا چرچا اللہ کا شکر احسان ہے, قرآن کی برکت سے ہو رہا ہے. اور یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے, یہ ساری دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں, رب کائنات نے دارالعلوم کے فاضل کو, دارالعلوم دیوبند کے عالم کو جو صلاحیت عطا فرمائی ہے, جو جاذبیت عطا فرمائی ہے, جو نورانیت عطا فرمائی ہے, اور کسی کو میسر نہیں ہوتی. اس لیے میرے عزیزوں, تو ٹیک رکھنے والوں, آپ سے کہوں گا آپ قرآن سے پیار کرنے والے بنے, قرآن کے دامن سے جڑنے والے بنے, قرآن کی حقانیت کو سمجھنے والے بنے. اس لیے میرے بھائیوں, رب کائنات کا یہ پیغام کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ تو میرے عزیزوں قرآن کا اعزاز ہے, قرآن کی تاثیر ہے, قرآن کا شرف ہے. جن لوگوں
لوگوں نے قرآن سے محبت کی، جن لوگوں نے قرآن سے پیار کیا، جن لوگوں نے قرآن کو دل میں بسایا، جن لوگوں نے قرآن کو سر پر رکھا، رب کائنات نے ان کو ہر موقع پر ہر موڑ پر چمکایا ہے۔ اور میرے عزیزوں، جن لوگوں نے قرآن کی توہین کی، قرآن کی ناقدری کی، قرآن کو نہیں سمجھ سکے، قرآن کے پیغام کو نہیں جانا، رب کہتا ہے آج تک تمہارے درمیان 1450 سال سے پہلے قرآن نازل ہو رہا ہے، سال بھر جب تک قرآن کو نہیں سمجھا، کوئی نہیں جانتا تھا، چند میرے صحابہ قرآن کے دامن میں آئے، اسلام کے دامن میں آئے، ایمان کے دامن میں آئے، رب اعلان کر دیتا ہے میرے صحابہ کبھی تمہیں بدر کی وادیوں میں آزمایا، کبھی حنین میں آزمایا، کبھی تبوک میں آزمایا، کبھی طائف کی گلیوں میں آزمایا، اسی قرآن کے خاطر، اسی اسلام کے خاطر، اسی ایمان کے خاطر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں کہا گیا۔ کبھی آپ کو قرآن کے لیے مجنون کہا جاتا، کبھی آپ کے کلام کو ساحر کہا جاتا، کبھی آپ کو دیوانہ کہا جاتا۔ ان تمام القاب کو سننے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے علاقے میں گئے۔ جب آپ کو امیہ بن خلف نے، ابو سفیان نے ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوا، عقبہ بن معیط نے کبھی ساحر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی دیوانہ کہا، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ رب کہتا ہے جبرائیل توڑ شاہ، میرا پیغمبر احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے۔ آج تک قرآن کو جن لوگوں نے نہیں سمجھا، رب کائنات نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ آج کے بعد اعلان کر دیا جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احساس نہ کرے، آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، رب کائنات آپ کی گواہی دیتا ہے۔ نور والقلم وما یسطرون، اللہ اعلم بمرادہ، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کی جانب سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے۔ رب کائنات نے کہا یہی بیوقوف لوگ کہتے ہیں، یہی نادوا ہے، یہ نہیں جانتے آپ کے مقام کو۔ طائف کے لوگوں نے آپ کو ظلم کی انتہا کر دی، آپ کے قدم مبارک لہونوان ہو جاتے ہیں، خون میں لطپت ہو جاتے ہیں۔ ان تمام تکلیف کو جھیلنے کے بعد جبریل امی دوڑ کر کے آتا ہے، یا رسول اللہ آپ ذرا حکم تو فرمائیں، ان ظالموں کی بستیوں کو چکنا چور کر کے رکھ دوں گا، تو پہاڑوں کے بیچ میں چور کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ان لوگوں کے حق میں بد دعا نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے رب کائنات ان کی نسلوں میں دین کے داعی، دین کے شیدائی، قرآن اپنانے والے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے پیدا کر دے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ اثر ہوتا ہے۔ طائف کے علاقے سے محمد بن قاسم نکلتا ہے، 18 سال آپ کی عمر ہے، طائف کی وادیوں سے سندھ جیسے علاقے میں آیا ہے، سندھ کو فتح کر لیا ہے۔ 21 سال کی عمر میں یہ عالم دین، یہ صالح نوجوان اپنی جان کی، مال کی، تمام تر چیزوں کی قربانی دینے کے بعد رب کے دربار پہنچ جاتا ہے اور جام شہادت کو نوش کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں بات قرآن کی آئی، آپ کو بتا رہا ہوں قرآن سے محبت کرنے والے بن جاؤ، قرآن کو سینے میں بسانے والے بن جاؤ، قرآن سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کوئی منتری، کوئی ودھایک، کوئی پارشد، کوئی سبھاسد اس قرآن کے مقام کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اور تمہیں بھی اعتبار تھا جتنی ڈگری حاصل کرنا چاہے کر لے، لیکن صاحب قرآن کے قدموں کے مقام تک وہ نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو جس انداز سے جامعہ عربیہ ناصر العلوم میں قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کے قرآن پڑھنے کا انداز نرالا، آپ کی تربیت کا انداز نرالا، آپ کی ترتیب نرالا، آپ کی تنظیم نرالا، تمام پر چیز آپ کی نرالا ہے۔ پچھلے سال آپ کا بچہ حضرت مولانا غلام مستانوی کے یہاں 5ویں نمبر پر کامیاب ہوا تھا، وہ کامیابی کا صحرا پورے یو پی کو کراس کر کے آپ کے بچے نے امتیاز
حیثیت رکھتا ہے، زین العابدین اس بچے کو کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ مولانا غلام مستانوی کا آپ کا بچہ 5ویں پوزیشن پر کامیاب ہوا تھا، کس کی بدولت؟ آپ اساتذہ کی محنت کی بدولت، اس قرآن کی بدولت، اس اللہ کے کلام کی برکت سے۔ اس لیے میرے عزیزوں الحمدللہ آپ سب بیٹھ کر کے یہاں یہ عہد کرے گا انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو صاحب قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، عالم شریف بنائیں گے، عالم کبیر بنائیں گے۔ رب کہتا ہے جن لوگوں نے قرآن سے محبت کی ہے، جن لوگوں نے ایمان سے محبت کی ہے، جن لوگوں نے صحابہ سے محبت کی ہے، جن لوگوں نے تبع تابعین سے محبت کی ہے، رب کائنات ان کی نسلوں میں وقت کے حکیم الامت پیدا فرماتا ہے، علامہ رشید احمد گنگوہی پیدا فرماتا ہے، علامہ البشر کشمیری پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور استاد محترم ہم سب کے کرم فرما، محبوب العلماء والصلحاء حضرت اقدس الحاج حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو خطابت کے شہ سوار ہیں، اس ناچیز نے حضرت والا کے قدموں میں بیٹھ کر جو سبق سیکھا تھا الحمدللہ آپ کو سنا دیا۔ اللہ تعالی ان چند معروضات پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، یہ تھے نوجوان عالم دین مفتی محمد عادل القاسمی جو یوں کہہ کر کے رخصت ہوئے کہ مسلمان تو اگر مستے میں ایثار ہو جائے، زمانے کا زمانہ تیرا تابعدار ہو جائے، اور تو اگر ڈھال لے اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں، تو تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار ہو جائے۔ بہت اچھی گفتگو کر کے رخصت ہوئے۔ سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ بیٹھ جائے، حضرت والا تشریف فرما ہے۔